السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ 2 پوائنٹ جو پہلے بیان ہو چکے ہیں ان پہ کچھ مزید جو ہے اس بارے میں بات کروں گا. نمبر 1 جو ہے وہ ناظم مان صاحب نے جو تقریر کی ہے مال کے حوالے سے، اس طرف جو ہے سر صاحب نے بھی خاص طور پہ کہا ہے کہ خدا توجہ کریں اور 100% خدا جو ہے وہ چندہ دینے والے. مالی قربانی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ تب تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو قربان نہ کرو جو تمہیں جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور مال سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے. تو نیکی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے ان میں سے ایک بہترین ذریعہ مالی قربانی ہے. ابھی جو ہے میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں جو کہ حضرت مسلم موت کی ایک تقریر ہے، اس کی آڈیو ہے. اس میں بھی حضور نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی کا جو ہے وہ واقعہ پیش کیا ہے. مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن میاں بوڑھے خان جو بہت ہی زیادہ صاحب مقرر تھے اور تحصیلدار تھے، نائب تحصیلدار تھے، پھر وہ اس زمانے میں خطوط تھے بہت کم سمے تھے. شروع میں نائب تحصیلدار جب لگتا تھا تو 15 روپئے تھا، وہ ہمیشہ ہر اتوار کو قاضیاں آ جاتے تھے اور آگے کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ نظرانہ سب کو دیتے تھے. کہنے لگے صاحب وفات ہوا ہے. اس وقت وہ تحصیلدار ہو گئے تھے اور تنخواہیں بھی زیادہ کٹ گئی تھی. جو 3 یا 4 اشرفیاں ان کے ہاتھ میں پڑی. آ کے انہوں نے میرے ہاتھ میں دی وہ اشرفیاں اور شیشے مار کے روٹ رہے. میں حیران ہوا کہ یہ روتے کیوں. پھر مجھے خیال آیا شاید یہ غریب آدمی ہیں، ان کو اشرفیوں کا درد ہوا ہے. پھر مگر روتے روتے تھوڑی دیر میں ذرا ہوش آئی تو کہنے لگے ساری عمر خواہش رہی کہ میں اپنے ہاتھ میں سونا رکھا، پر کبھی توفیق نہیں ملی. جب وہ کچھ پیسے جمع ہونے سے میں پیدل پاگا جا کے ہوٹل پہ آ جاتا دیکھنے والا یا ریلوے چادر پہ گرایا جاتا. جب سونا مل گیا تو خیر ایسا دردناک چہرہ تھا کہ مجھ کو بھی دقت آ گئی، مگر ان کو چپ کرانے کے لیے میں نے ان کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی جو مضبوط حرکت تھی اس کو دیکھتے ہوئے غلطی میری کوشش بیکار اور بےسوس سی تھی. یہ رشی ہمارے حق السائل المال، یعنی ان کے مالوں میں حق رکھا جاتا ہے سائل اور معلوم کے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو ان لوگوں میں سے تھے جو کہ لوگوں سے مانگتے ہیں وہ مالوں سائل کو تو دیتے ہو، مگر حضرت مسیح کو دینے کی خواہش تھی اور خواہش یہ تھی کہ سننا دو. مگر کہنے لگے بہرحال یہ تھوڑا لمبا ہے تو یہ واقعہ میں آپ کو سنا جا رہا تھا. یہ حضور کے صحابی کی مثال ہے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سونا رکھیں. تو یہ جذبہ ہمارے اندر قدم چاہیے. یہ جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں کسی ایک شخص کے لیے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلقوا بہم، کہ آخری جو زمانہ ہوگا وہاں تب بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آخر میں آنے کے باوجود جو ہے وہ پہلے لوگوں سے ملیں گے. تو یہ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں بھی ایسی مثالیں جو ہیں وہ پیش کرنی ہیں. ابھی جو ہے ہم آ رہے تھے راستے میں، پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ یوں مسئلہ تھا بجٹ کے لحاظ سے، تو سر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ڈونیشن وغیرہ جو ہے جمع کریں. تو وارث صاحب جو بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھا، اس نے جب اس سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، اور کافی زیادہ رقم کا وعدہ کیا. تو وارث صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ کیسے کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیگم کا زیور بیچ دوں گا اور یہ ڈونیشن دوں گا.
10-12 ہزار رنگٹ کا وعدہ کیا. چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے. تو ایسی مثالیں آج بھی جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی پیدا کریں. یہ ایک چیز تھی مالی قربانی کے لحاظ سے. دوسری چیز جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اجتماع میں حاضری. اس پہ بھی ملک شعیب صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا. انہوں نے ایک واقعہ جو حضرت مسلم اور تعالیٰ کا ایک ارشاد میں پیش کیا ہے کہ خادم جو ہوتا ہے وہ آقا کے قریب رہتا ہے. اس ارشاد کا پس منظر یہ تھا کہ ایک دفعہ اجتماع کے دوران خدا ملند کا اجتماع تھا اور حضور نے نوٹ کیا کہ حاضری جو ہے وہ کم تھی, کم خدام حاضر ہوئے تھے. تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھ کے, ان خدام کو دیکھ کے بڑا رحم آتا ہے اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ اجتماع میں شامل ہوئے. حضور نے فرمایا کہ میرا خدام الحمدیہ کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں میں اس بات کو جو ہے ادراک ان کے اندر پیدا ہو کہ وہ جماعت احمدیہ کے خادم ہیں, اور ایک خادم جو ہے وہ آقا کے قریب رہتا ہے, اور جو خادم آقا کے قریب نہیں رہتا وہ خادم نہیں کہلا سکتا. ہم خدام الاحمدیہ جو ہیں, یہ اجتماع جو ہے حضرت مسیح ثانی کے ارشاد کے مطابق شروع ہوا ہے. تو ہمارے جو آقا نے جو حکم دیا ہے ہم نے اس حکم کی پابندی کرنی ہے. ایک جلسہ یہ اجتماع یوکے کے موقع پر صاحبزادہ مرزا وقاص صاحب جو حضور کے صاحبزادے ہیں, ان کی ایک تقریر تھی. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 1985 میں حضور جو ہے وہ گھانا سے واپس آئے پاکستان, اور تب تک جو ہے وہ آرڈیننس پاس ہو گیا تھا اور جماعت کو جو ہے کوئی اجتماع یا جلسہ وغیرہ یا کسی بڑی گیدرنگ کی اجازت نہیں تھی. لیکن 1989 میں ایک دفعہ اجتماع کی اجازت مل گئی تھی. تب جو ہے محمود بنگالی صاحب جو ہے وہ صدر خدام تھے. ان دنوں خدام الاحمدیہ جو ہے وہ پوری دنیا کی مرکزی وقت تھی, ایک صدر خدام ہوتا تھا. تو اجتماع کا جو ہے بہرحال شروع کیا گیا. ان دنوں میں حضور کے بیٹے بتاتے ہیں کہ حضور ان دنوں میں معتمین بیرون تھے. ہر جو دوسرا ملک تھا وہاں کے پروگریس جو ہے حضور نے دیکھنی ہوتی تھی, اور اجتماع کے دوران حضور کو ناظم اندرون کی جو ہے وہ خدمت کی توفیق ملی. اجتماع کا دیکھنا اور اکوموڈیشن دیکھنا حضور کی ذمہ داری تھی. تو حضور کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میری عمر تب 10 سال تھی, اور میرے ذمہ جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی پانی کی ڈیوٹی لگانا تھی. کہتے ہیں میں انتہائی خوش تھا کہ اجتماع کے موقع پر مجھے ڈیوٹی کرنے کا موقع ملا. لیکن اجتماع کے دوسرے دن جو ہے وہ حکومت نے کہا ہے کہ اجتماع بند کریں. حضور کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا اور میں انتہائی غمگین تھا. کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا اور میں نے حضور کو کہا کہ میں مجھے سیڈ فیل ہو رہا ہے, بہت میں غمگین ہوں. کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا کہ اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مرزا وقاص صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اجتماع کی اجازت نہیں ہے. ہم لوگ جو باہر ہیں پاکستان سے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اجازت ملتی ہے ہر سال اجتماع کی. بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اجتماع کی اجازت ملتی ہے لیکن ہم اجتماع میں جاتے نہیں ہیں. کئی چیزیں ہیں جو ہم گھر میں نہیں سیکھ سکتے. مثال کے طور پہ کھانے کے لیے ڈسپلن کے ساتھ لائن میں کھڑے ہونا, یہ گھر میں نہیں ہم سیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو کام یہ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے جو ہے نیکی میں آگے بڑھو. جب ہم جاتے ہیں اجتماع پہ, کئی اور مجالس سے لوگ آئے ہوتے ہیں, تو انفرادی طور پہ بھی ہم کئی اچھی مثالیں دیکھتے ہیں اور ان کو ہم اڈاپٹ کر کے آگے نیکی میں بڑی کوشش کرتے ہیں. صرف انفرادی طور پہ بھی بلکہ اجتماعی طور پہ بھی کئی مقامیاں ہیں جو دوسری مقامی سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ پھر ان کی جو طریق ہیں ان کو اپنا کے خود آگے آنے کی کوشش کرتی ہیں. تو بہرحال ایک لمبی تقریر ہے جس میں اجتماع کے فائدے انہوں نے بیان کیے اور اجتماع کی اہمیت بیان کی ہے. بس میری بھی آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے اجتماع منعقد کرنے کا, تو اس میں بھرپور جو ہے وہ شرکت کریں, اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی برکتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی تقاریر پہلے بیان ہوئی ہیں ان میں بھی جو نصائح جو ہیں وہ کیے گئے ہیں ان پہ بھی ہم عمل کرنے والے ہوں, اور جو خادم ہونے کا حق ہے وہ ہم ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے. دعا کرتے ہیں.
آمین یا رب العالمین.